آج کے درس کا عنوان ہے تلاوت قرآن کے مقاصد۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے۔ 5 مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام اس قرآن میں ہے۔ قرآن کی تلاوت علم و معرفت کے لیے کرنی چاہیے۔ پہلی چیز، قرآن پاک میں بہت علم ہے، قرآن پاک میں سب سے بڑی معرفت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں پہلے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کا ذکر بھی ہے۔ قرآن میں علم ہے جنات کا، شیاطین کا، فرشتوں کا، انسانوں کا۔ قرآن میں علم ہے زمین کا، آسمانوں کا۔ قرآن میں علم ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، انبیاء کرام کا، پہلی قوموں کا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ مسروق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ پوچھتے، وہ ہمیں ہر مسئلے کا جواب قرآن سے دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ ان کے پاس قرآن کا علم بڑا تھا۔ ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم قرآن سے جواب ہی نہیں دیتے۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے علم کے لیے، معرفت کے لیے، پہچان کے لیے۔ دوسرا مقصد قرآن کی تلاوت کا، قرآن پڑھنا چاہیے عمل کے لیے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ ہم 10 آیات کو لے لیتے اور 10 آیات کی جب تک سمجھ نہ آ جاتی، جب تک ان پہ عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت کو پکڑتے ہی نہیں تھے۔ اس قدر ان کا لگن، شوق ہوتا تھا قرآن پہ عمل کرنے کا۔ اور یہی تو وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو قرآن نے بدلا ہے۔ اس طرح بدلا ہے کہ کائنات میں ان کی مثال بن گئی ہے۔ جو بکریوں کے چرواہے تھے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، بدو ان کو کہا جاتا تھا، حیثیت ان کی معاشرے میں کوئی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سمجھا، پڑھا، عمل کیا، اللہ نے دنیا کی حکومت ان کو عطا کر دی۔ یہ قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تیسرا مقصد، قرآن پڑھنا چاہیے اجر و ثواب کے لیے۔ اجر و ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنے والے، دنیا میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ باقی لاکھوں کروڑوں ڈگریاں لے لیں، کتابیں پڑھ لیں، اجر و ثواب والی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا اجر ہے، اور اس قدر اجر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن اجر و ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے قرآن کو مردوں تک رکھا ہوا ہے۔ بندے نے زندگی میں قرآن پڑھا کوئی نہیں، جب وہ مر گیا تو قرآن اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اتنے دو، اتنے دو، اتنے دو۔ کیا کرنے ہیں جی؟ یہ قرآن اس کو بخشوانے ہیں۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے۔ اور قیامت کے دن جو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ قیامت کے دن جو درجات کی بلندی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ قیامت کے دن جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہوگا۔ تو تیسرا مقصد اجر و ثواب کے لیے۔ چوتھا مقصد قرآن کی تلاوت کا ہونا چاہیے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اللہ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کھول لے اور اللہ سے مناجات کرنے لگ جائے، اللہ سے ہم کلام ہونے لگ جائے۔ یہی تو وجہ ہے انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، سلف صالحین، وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، ایک ایک آیت پہ ساری رات ہی گزر جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ساری رات اسی آیت کو ہی پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تلاوت کی، قرآن کی اس آیت پہ پہنچی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور بار بار پڑھتی ہیں، روتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں، روتی ہیں، اللہ تیرا بڑا احسان ہوگا اگر تو ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو وہ لوگ سمجھ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ پانچواں مقصد قرآن کی تلاوت کا ہونا چاہیے شفا کے لیے۔ قرآن پڑھیں، شفا کے لیے پڑھیں۔ اللہ نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اللہ نے اس قرآن کو شفا کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ پانچ مقاصد ہوں گے قرآن کی تلاوت کے، پھر پڑھنے میں لذت بھی آئے گی، پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہوگا اور پڑھنے کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔